बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा उसने बहुत से ममालिक की बोलती बंद कर दी है। बिलखसूस अमेरिका जो है उसके हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि अब आलमी मंजरनामे में अमेरिका नॉकआउट होता दिखाई दे रहा है, भारत नॉकआउट होता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ इसके चर्चे सुनाई दे रहे हैं, इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है और एक बड़ा स्ट्रांग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसी तरह सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का शराकत दार है, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त है। अच्छे से बुरे वक्त में देख लें कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, चाहे वो किसी भी वक्त की बात करूं, ख्वाह वो कोई भी वक्त हो, लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, हमसाया मुल्क के तौर पर दोस्ती निभाने के सूरत में और भी बहुत से मामलात हैं। तो अब जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, इससे बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत की इखलाकी तौर पर पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है। इवन कि अगर आप इसको चाइना को भी इसमें शामिल कर लेंगे, वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। और चाइना जो पाकिस्तान का सबसे ट्रस्टी दोस्त है, सबसे जो है वो गहरा दोस्त है। आप इसमें टर्की को भी ऐड कर लें कि रजब तैयब एर्दोगान जो टर्की के सदर हैं, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्तों में, वफादार दोस्तों में शुमार होती हैं। ये आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जो सिविलियन जो हुकूमत है, उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत मुस्बत आ रही हैं। और आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसको कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। बड़े अच्छे और बड़े मुस्बत तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। और बहुत से मामलात को सामने रखते हुए, ख्वाह हम सियासी मामलात को अगर साइड पर रखें तो हम आलमी मंजरनामे की बात करें, हम हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से बात करें, तल्लुकात को मजबूत बनाने के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान जो है उसकी इज़्ज़त जो है उसको चार चांद लग चुके हैं। पाकिस्तान का कद बढ़ चुका है, मज़ीद पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो चुका है। तो अब बहुत सी चीज़ें जो मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है कि ये जो दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इसने बहुत से ममालिक को जो है वो सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहुत से ममालिक जो हैं उनको चुप सी लग गई है कि ये हो क्या गया। देखिए ना, अगर पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो सऊदीया ने कहा कि वो हम पर तसव्वुर होगी। अगर सऊदी अरब पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो पाकिस्तान पर तसव्वुर होगी। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पर कोई जारियत करेगा तो सऊदी अरब रिस्पॉन्ड करेगा, सऊदी अरब पर कोई जारियत करेगा तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बामी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत को मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया दोनों के लिए एक अहम और गेम चेंजिंग लम्हे के तौर पर देखा जा रहा है। पहली नज़र में ये एक रस्मी मुआहदा है जो वादा करता है कि दोनों ममालिक एक दूसरे का दिफा करेंगे, एक दूसरे का दिफा करेंगे। ये नेटो के आर्टिकल 5 के इज्तिमाई दिफा के अज़म से मुमासलत है, जो कहता है कि एक शरकत दार पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो हम अगर गौर करें तो लगता है कि मुआहदे के दायरा कार में दानिस्ता तौर पर इबहाम की गुंजाइश छोड़ी गई है, जिससे गुमान हुआ कि जैसे ये साफ अल्फाज में कहे बगैर स्ट्रेटेजिक पैगाम भेजने का एक तरीका है। वाज़ेह पैगाम तो ये है कि सऊदी अरब अब अमेरिका को अपनी सलामती का वाहिद ज़ामिन नहीं समझता और वो अपने दिफाई निज़ाम को इदारा जाती शक्ल देने की तैयारी कर रहा है। इस मुआहदे के हवाले से जो कुछ अवाम को बताया गया वो मुख्तसर और रस्मी था। सरकारी बयान में सिर्फ एक मुख्तसर वजाहत दी गई जिसमें कहा गया कि मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के पहलुओं को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा को मजबूत बनाना है। नब्बे तुले अल्फाज में सफारती पर्दा बरकरार रखा गया, लेकिन इसके पीछे होने वाली गुफ्तगू ज़्यादा संजीदा थी।
چونکہ یہ معاہدہ مبہم ہے یا شاید جان بوجھ کر اسے یوں چھوڑا گیا ہے، اس کے بعد ہونے والی بحث بالخصوص مغربی ماہرین نے سب سے پہلے ایک بڑے امکان پر توجہ مرکوز کی، جو یہ ہے کہ اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو جوہری تحفظ کی چھتری بھی فراہم کرے گا۔ سوال بنتا ہے، ایک سینئر سعودی اہلکار سے مغربی میڈیا کی جانب سے یہی سوال پوچھا گیا کہ یہ معاہدہ پاکستان کو اس طرح کی کوئی ضمانت فراہم کرنے کا پابند کر سکتا ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک جامع دفاعی معاہدہ ہے جس میں تمام فوجی ذرائع شامل ہیں۔ سعودی مبصرین نے ٹی وی پر اس نقطے پر زور دیا کہ سیاسی تجزیہ کار دونوں ممالک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک ضرورت پڑنے پر اپنے پاس جو بھی فوجی ٹولز ہوں گے اسے استعمال کریں گے۔ کسی بھی امکان کو خارج نہیں کیا جا رہا، حتیٰ کہ دشمنوں کو خوفزدہ کر کے طاقتور ہتھیار کے استعمال کا امکان بھی نہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھارت کے حوالے سے بالخصوص کہ بھارت جو ہے اس کو مطلب کتنی خاموشی لگ گئی ہے، امریکہ جو ہے اس کو کتنا یہ معاہدہ کھٹک رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی دفاعی معاہدے نے عالمی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ معاہدہ خطے میں نئی جہت متعارف کروا رہا ہے اور اس کے اثرات بھارت سمیت پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے تجزیہ کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی اتحاد ایک نئی دفاعی صف بندی کی عکاسی کرتا ہے جو امریکہ پر خلیجی ریاستوں کے کم ہوتے اعتماد کی نشاندہی کرتا ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹر نے کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملے نے خطے کو جھنجھوڑ دیا اور اب واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے کہ خلیجی ممالک امریکہ پر اپنا انحصار کم کر رہے ہیں۔ امریکی تجزیہ کار مائیکل کالگیمن نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو چین، ترکی اور اب سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل ہے، جس سے پاکستان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ پاکستان کی جو پوزیشن ہے دفاعی لحاظ سے مزید مضبوط ہو گئی ہے، اور جو خطے میں پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ اسلامی ممالک کے مشترکہ دفاع کا آغاز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کو آگے بڑھ کر اپنی صلاحیت کے مطابق اسلامی دنیا کی قیادت کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ JUI صرف پاکستان کی نہیں، امت کی، فلسطین، بیت المقدس کی آزادی اور قربانی دینے والوں کی آواز ہے۔ انہوں نے پھر بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ اور قطر میں عرب اسلامی اتحاد کانفرنس اسلامی دنیا کے اتحاد کا اچھا آغاز ہے۔ لوگوں نے اس کانفرنس سے بہت توقعات وابستہ کی تھیں، مگر ہمیں دوحہ اجلاس سے کوئی بڑی توقعات نہیں تھیں، مگر یہ اسلامی بلاک کی طرف ایک قدم تھا، اس کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظریے اور منشور کے مطابق دفاعی معاہدہ ہوا، یہ اسلامی دنیا کے مشترکہ دفاع کی حکمت عملی کا آغاز ہے۔ ایسے مقصد کی منازل بیک وقت طے نہیں ہوتی بلکہ وقت لگتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سی انہوں نے خیر باتیں کی ہیں جو میں آگے آپ سے مزید جو ہے وہ اگلے ولاگ میں بھی ڈسکس کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ جی جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے بہت سے جو اہم لوگ ہیں وہ اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں، اور پھر علماء کونسل کا بھی بیان آیا۔ علماء کونسل جو ہیں پاکستان سعودیہ معاہدہ یوم تشکر منانے کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان علماء کونسل جو ہے اس نے سعودیہ پاکستان اسٹریٹجک معاہدے پر یوم تشکر منانے کا اعلان کیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی صاحب نے یہ بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حرمین شریفین کی دفاع کی سعادت ملی ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی قیادت، فیلڈ مارشل اور سعودیہ ولی عہد تعریف کے مستحق ہیں۔ بالکل، کیوں نہیں، کیونکہ یہ وہ فیلڈ مارشل ہیں جن پر پوری امت مسلمہ کو فخر ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس فیلڈ مارشل کے چرچے سنائی دے رہے ہیں۔ ایسا بہادر ماں کا بہادر بیٹا جس نے دشمن کو 4 نشانے چت کیا، جس نے بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کو فتح دلوائی، پاکستانی قوم کو، پاکستانی افواج کو فتح سے ہمکنار کروایا۔
ایسا بہادر جرنیل پاکستان کی تاریخ میں نہیں آ سکتا۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پاکستان کے وہ فیلڈ مارشل، وہ چیف آف آرمی سٹاف، وہ موزوں شخصیت ہیں جو سب سے زیادہ عالمی فورم کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں، جن پر پوری دنیا کے حوالے سے جو ہے، جن پر پوری دنیا جو ہے ان کے حوالے سے تجزیے کر رہی ہے، تبصرے کر رہی ہے۔ ہر جگہ پر عاصم منیر کا نام ڈسکس ہو رہا ہے۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت عزت بنائی، بہت نام بنایا، بہت اچھی شہرت بنائی اور بہت باوقار انسان ہے وہ۔ تو انہوں نے خیر یہ جو اب بھارت کے حوالے سے خبر ہے، یہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے ڈسکس کر لوں کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاعی معاہدے پر جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ بہرحال یہ تو بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھارت کے حوالے سے میرا خیال ایک بیان ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کہ ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہے، یہ بھارت کہہ رہا ہے۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور اس پیش رفت دفاعی معاہدے کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہم اس پیش رفت کے اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز کیے اور اس پر کام جاری رکھیں گے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے یہ بیان پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پا جانے والے اہم باہمی دفاعی معاہدے پر رد عمل دیتے ہوئے جاری کیا۔ اب جو بھارت ہے اس کا بھی بیان آ گیا، امریکہ کو بھی چپ سی لگ گئی ہے، بہت سے ممالک کو یہ معاہدہ کھٹک رہا ہے۔ عالمی منظرنامے کے اوپر پاکستان جو ہے اس کا نام بہت عزت کے ساتھ گونج رہا ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان جو ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے تحت اب کوئی بھی دشمن ملک اگر پاکستان اور سعودیہ پر جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا تو سر وہ فارغ ہوئیے گا، انہوں کچل دیتا جائے گا، ان کا کھانا خراب ہوئیے گا، اور پھر پاکستان سعودی عرب پر ہونے والے حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کرے گا، اور سعودی عرب اپنے اوپر ہونے والے حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کرے گا۔ اسی طرح دونوں ممالک جس پر بھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی جارحیت ہوئی تو دونوں ممالک جو ہیں وہ بڑا سخت جو ہے نا رد عمل دیں گے، اور بہت میسو قسم کا رد عمل ہوگا، بڑا خطرناک رد عمل ہوگا۔ اور دشمن ممالک کو یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اس کو کچل کے رکھ دیا جائے گا، جس طرح بھارت کو مئی کے اندر ہونے والی جنگ کے درمیان کچل کے رکھ دیا گیا تھا، اور پھر پاکستان بھارت کے خلاف ہونے والی جنگ میں فتح سے ہمکنار ہوا، پاکستان نے بھارت کو شکست دی، عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ایسی سر اگر اب کوئی ملک جرأت کرے گا تو وہ نست و نابود ہو جائے گا، اس کو کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔